منزل کا کچھ خاص تعین نہیں تھا، سوچا نہیں، دیکھا نہیں، پرکھا نہیں، لیکن یقین تھا کہ وقت اچھا کٹے گا۔ تنہا آدمی اکیلا سفر کیا کرے، دوست احباب کے ساتھ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں تو ہم دوستوں نے کہیں دور نکل جانے کا ارادہ کیا ہے۔ ویسے بھی اپنے مقام سے نکل کر ہی باہر کی دنیا کے نشیب و فراز سمجھ میں آتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر قدرتی مناظر سے خاصا لگاؤ ہے۔ گھنے گھنے درخت، اونچے اونچے پہاڑوں سے نکلتے چشمے اور آبشار، خوبصورت وادیاں ہر انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ سوچا جائے تو انسان کا اپنے آپ کو فطری زندگی کے مطابق ڈھالنا ہی درست اور عین فطری تقاضوں کے مطابق معلوم ہوتا ہے۔ بھٹکل سے ساگر روڈ کی طرف کچھ دور نکل جانے کے بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مستقل 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اب ہم یہاں کچھ دیر کے لیے رکے ہیں۔ یہاں راستے کی داہنی جانب پہاڑ سے جھرنا نکلتا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ساگر روڈ سے کارگل پہنچ کر ہم نے ناشتہ کیا ہے۔ ناشتے کے بعد جوگ فالس کی طرف نکلے ہیں۔ جوگ آبشار کرناٹک کے ساگر میں واقع تقریباً 829 فٹ کی بلندی سے بہنے والا ہندوستان کا دوسرا بڑا آبشار ہے۔ یہاں ملک کی مختلف ریاستوں سے لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ آج یہاں پانی کا وہ بہاؤ نہیں ہے جو اکثر بارش کے دنوں میں ہوا کرتا ہے۔ جوگ آبشار کو دیکھنے کے بعد اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ راستوں میں ہر جگہ ہریالی ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جن کی وجہ سے سفر خوبصورت معلوم ہو رہا ہے۔ اب ہم شیموگا کی طرف جانے والی شاہراہ پر ہیں۔ یہاں سے ہمیں اینور پہنچنا ہے اور آخر میں لائن سفاری کی سیر بھی کرنی ہے۔ دن کے تقریباً 11 بجے ہیں۔ اینور میں ہمارے ایک دوست منتظر ہیں۔ انہوں نے اپنے یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ تقریباً 12 بجے اینور پہنچنے کے بعد انہوں نے ہمیں اینور کے ایک چھوٹے سے گاؤں ہارنلڈی آنے کا راستہ سمجھایا۔ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جس میں ہمارے ایک دوست مولانا شریف صاحب خدمت انجام دیتے ہیں۔ اس مدرسے کے تعلق سے کسی اور ویڈیو میں ہم تفصیلی بات کریں گے۔ یہاں پہنچتے ہی مولانا شریف صاحب نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا۔ ہماری مہمان نوازی کی۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد انہوں نے دسترخوان بھی سجایا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جہاں ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ کوئی مستقل گھر نہیں ہے بلکہ ایک کرائے کا مکان ہے جہاں مدرسہ چلتا ہے۔ طلباء کی چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں اس لیے انہوں نے ہمیں یہاں رکایا ہوا ہے۔ پرتکلف دسترخوان سجا ہے۔ مٹن بریانی، گاجر کا حلوہ، سویوں کا میٹھا اور پھل کے ساتھ مشروبات کا انتظام بھی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم نماز کے لیے نکلے ہیں۔ 1:30 پر ظہر کی نماز ہے۔ عصر کے وقت مناسب جگہ ملے گی نہیں، یہ سوچ کر ہم نے جمع تقدیم کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا شریف صاحب یہاں قریب کی ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اب ہم انہی کے ساتھ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی ہریالی ہر طرف ہے، سپاری کے باغات اور کھیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ راستے پر دیہاتی فطری زندگی کے آثار بھی نمایاں ہیں۔ مسجد جاتے ہوئے مولانا نے اپنے بہنوئی کے ایک سپاری کے باغ کی بھی سیر کرائی جو 4 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ میرے بہنوئی کا ہے۔ ہاں، یہاں پہ کھڑا کر کے تصویر لے ہونا، اس کے بعد 100 سال تک چلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے ایسے؟ یہاں سے پھول نکلتا ہے، پھول نکلتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سپاری ہو جاتی ہے۔ کتنے ٹائم میں نکلتے ہو؟ 7 سال لگا کر کے 7 سال کے بعد۔ 7 ವರ್ಷ خالی ಹೀಗೆಲ್ಲ ಓಡೋಲ್ಲ. کتنے ایکڑ ہوگا؟ یہ 4 ایکڑ ہے۔
باغ دیکھنے کے بعد اب ہم مسجد جا رہے ہیں۔ نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ یہاں بھٹے کی فصل تیار ہے۔ ان علاقوں میں بھٹا اور سپاری زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہمیں یہاں ہر طرف یہی دو چیزیں زیادہ نظر آئی ہیں۔ 3 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے اب ہم مسجد میں نماز کے لیے آئے ہیں۔ اس دیہات میں ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد کا صحن صاف ستھرا ہے۔ مسجد کے اطراف گھر بھی ہیں، بلکہ مسجد ہی محلے کے درمیان واقع ہے۔ دوپہر کے 1:30 بجے ہیں۔ اس کے باوجود ماحول کافی پرسکون ہے۔ اذان ہو چکی ہے اور مؤذن صاحب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اندر باہر یکساں ماحول ہے، بلکہ اندر کچھ زیادہ ہی سکون و اطمینان ہے۔ در حقیقت شور شرابے سے دور پرسکون جگہ عبادت کی اپنی ایک الگ لذت ہے۔ ہم نے چونکہ 2 نمازوں کو پہلے وقت میں ادا کرنے کی نیت کی ہوئی ہے، اس لیے ہم لوگ جمع تقدیم کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر واپس اسی مدرسے میں جانا ہے۔ واپسی کا راستہ بھی کم خوبصورت نہیں ہے۔ حد نگاہ کھیتوں کا سلسلہ، اس کے بعد پہاڑوں کا خوبصورت منظر اور ساتھ ساتھ آسمان پر بادلوں نے سفیدی پھیلا کر جو سما باندھا ہے، دیکھنے کے لائق ہے۔ فطری حسن میں عجیب سی کشش ہے، لیکن یہ بات شہری زندگی میں کہاں میسر۔ شہر والے اس نعمت سے محروم ہی ٹھہرے۔ نماز کے بعد مدرسے آتے ہی مولانا شریف صاحب اور ان کی کمیٹی والوں نے اعزاز و اکرام کا وہ معاملہ فرمایا کہ جس کے ہم اہل نہیں تھے۔ ایک بزرگ شخصیت اور 2 نوجوان حضرات جنہوں نے اس مدرسے کے قیام کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں، ہماری ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہم ان حضرات کے بہت ہی ممنون ہیں کہ ہمیں اس اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد ان بزرگوں سے دعائیں لے کر ہم اپنی اگلی منزل کی طرف آگے بڑھ گئے۔ اب ہم اینور سے شیموگا لائن سفاری کے لیے نکلے ہیں۔ سنا ہے کہ یہاں لائن بھی ہیں اور ٹائیگر بھی۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے قطار در قطار لوگ کھڑے تھے، لیکن ہمیں ٹکٹ خریدنے میں کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کافی انتظار کے بعد اب ہم سواری پر بیٹھے ہیں۔ ویسے یاد رہے کہ یہاں جانوروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ شروع میں نیل گائے اور سینگ والے ہرن نظر آتے رہے، لیکن جیسے جیسے ہم اندر چلتے رہے جانور بھی دکھائی دیتے رہے۔ اندر جانوروں کے رہنے کی جگہیں بھی مختلف ہیں۔ ٹائیگر الگ جگہ پر رہتے ہیں اور لائن کے لیے الگ جگہ مختص کی گئی ہے۔ چاروں طرف لوہے کی مضبوط فصیلیں قائم کی گئی ہیں تاکہ ایک جانور دوسری جگہ نہ جا سکے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ زو کے اندر جانور اپنی فطری خوبصورتی کھو دیتے ہیں۔ جنگل کا شیر بھی قید خانے میں لاغر نظر آتا ہے۔ ہاں، یہی شیر اگر جنگل میں اپنی فطری آزادی کے ساتھ رہتا ہو اور شکار کرتا ہو تو اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ اس کی چال ڈھال اور اس کا روب دیکھنے لائق ہوتا ہے، مگر یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لائن سفاری سے نکلے ہیں تو شام کے 6 بج چکے ہیں۔ صبح 7 بجے ہم لوگ بھٹکل سے نکلے تھے، اب شام کے 6 بجے واپسی کے راستے پر ہیں۔
اب ہمیں ساگر سے ہوتے ہوئے ہوناور کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تقریباً شام کے 7 بجے ہم لوگ ساگر پہنچ گئے ہیں۔ چائے پی کر تازہ دم ہونے کے بعد ہم لوگ مسلسل سفر کرتے رہے اور رات کے تقریباً 10:30 بجے اپنے مقام پر بخیر و عافیت پہنچ گئے ہیں۔ وللہ الحمد علی ذالک۔